السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ استاد محترم مولانا مفتی فاروق احمد قصوری حفظہ اللہ تعالی، برادر اکبر حضرت مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ، مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ، جو فیصل آباد سے ہر سال ان ایام میں کراچی تشریف لاتے ہیں اور اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں کی مساجد اور مدارس میں آپ کے دروس سے، مواعظ سے مستفید ہونے کا سامان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مشائخ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، آل میں، اولاد میں، حیات میں اور خدمات میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرمائے۔ مسجد روئے زمین کا وہ مقام ہے جو تمام مقامات میں اللہ رب العالمین کو محبوب ترین مقام ہے۔ احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں بدترین مقام بازار آباد ہوتے ہیں اور بہترین مقامات مساجد ویران ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا تھا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو آباد کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ نفوس قدسیہ اور شخصیات ہائے مبارکہ ہوا کرتی ہیں جن کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، جنہیں آخرت کے دن پیشی کا خیال ہوتا ہے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب ابو بکر الخطات، جناب ابو بکر صدیق، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو رقبہ خریدا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی کمائی سے خریدا گیا، اور یہاں مسجد یونس خریدنے کے لیے، اس کی زمین پرچیز کرنے کے لیے ابو بکر صدیق الخطات کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کو جس سے پیار ہوتا ہے اسے دین کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرشمہ ہو گیا۔ اللہ نے شادی کرائی تو ایسے گھرانے میں جہاں کی لڑکی عالمہ دین تھی،
اور ایک عورت جب دین کے علم سے آراستہ ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک عورت نہیں، ایک درسگاہ اور ایک یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مرد کی دینی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی دینی تعلیم ایک خاتون کی نہیں، نسلوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ مرد دیندار ہو جائے تو گھر دروازے پر، گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور عورت اگر دین سے جڑ جائے تو دین نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی میں جب ایک گھر سے یہ آواز سنی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہے، ماں نے کہا بیٹا عمر ابھی کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا اماں کمال کرتی ہو، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا، صبح قاصد کو بھیجا، اماں تمہیں امیر المومنین نے طلب کیا ہے، اور جب دربار فاروقی میں پہنچی، آج ہماری مسجد میں بھی 2 فاروق تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد الصلاۃ فرق بین العبد والکفر، یہ بھی الفاروق ہے، مقام فرقان ہے۔ وہاں حضرت ابوبکر حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ آج ہم ذات دیکھتے ہیں، رنگ و روپ تلاش کرتے ہیں، برادری کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیے جاتے ہیں۔ تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی۔ مبارکباد کے حقدار ہیں ان کی ساس صاحبہ جنہوں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، بیٹا کام تم نے ہی کرنا ہے۔ اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے کہا تھا ابوبکر بھائی یہ آپ کی ساس نے آپ کے ذمے نہیں لگایا، رب تعالیٰ نے آپ کا کان پکڑ کے آپ کو دین کے راستے پر لگا دیا ہے۔ کیلی گرافی کرتے ہوئے، رب تعالیٰ کا کوئی نام لکھتے ہوئے آپ کی دل کی کیفیت رب کو اتنی پسند آئی کہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم مرتے دم تک انہیں بھی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مساجد سے جوڑ کے رکھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ مساجد جب تک موجود ہیں قیامت برپا نہیں ہوگی، جب تک کوئی ایک فرد بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ اور آج انہوں نے اپنی کوششوں سے، محنت سے، ریاضت سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنے کلائنٹس کے ذریعے، اپنے سسرال اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے مسجد کی تعمیر کر ڈالی۔ اب حکمران آتے ہیں، پوچھتے ہیں چندہ کیسے ہوتا ہے، فارم بھیجتا ہے محکمہ اوقاف، ذرائع کیا ہیں آپ کی آمدنی کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے ہم سے کہو تم کہاں مسجد بنانا چاہتے ہو، ہم تمہارے لیے مسجد بنائیں، پھر آ کر مسجد کا انتظام سنبھالو۔ ہم تمہاری نگرانی میں خدمات انجام دینے کو تیار ہیں، لیکن اول سے آخر ہم خود کریں اور بعد میں پکا پکایا مال تمہارے حوالے کر دیں، جبکہ تمہیں نماز پڑھنا تو دور کی بات وضو کرنا نہیں آتا۔ ایسا اسلامی ریاست مدینہ میں نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ احباب تھوڑے ہیں لیکن یہ سارے احباب چنیدہ ہیں۔
منتخب ہیں، انہی کا نام لکھا تھا آج اس پروقار اور انتہائی اہم ترین مجلس میں۔ اور مجھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا جب طویل خطاب کے بعد آپ گھر کو پہنچے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک دیہاتی نے آ کر کہا شاہ صاحب میں کئی گاؤں دور رہتا ہوں، سواری نہیں تھی، راستے مسدود تھے، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، آپ کا خطاب سننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا جا مسجد میں جا کر بیٹھ جا۔ وہ مسجد میں آ کے بیٹھا، حضرت منبر پر تشریف لائے اور دوبارہ اسی جوش اور خروش کے ساتھ خطاب شروع کر دیا۔ آواز بلند ہوئی، قریب کے گھروں سے لوگ مسجد میں دوڑے چلے آئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ جب واعظ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت شاہ صاحب کیا کمال کر دیا، اتنا طویل خطاب کر دیا ایک بندے کے لیے۔ فرمایا تم نہیں جانو گے یہ راز کی بات ہے، جب مسجد سامعین و حاضرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی تب بھی دراصل ایک کو سنانا مقصود تھا، اور جب مسجد میں ایک ہی سامع تھا تو بھی ایک ہی کو سنانا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر حضرت ابو بکر صدیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اکابرین جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ گناہگار انشاءاللہ دام درم سخن قدم جہاں آپ حکم فرمائیں گے آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ دو بھائی ماشاءاللہ، ہمارے محمد سلیم بھائی اور حسن طارق بھائی۔ محمد سلیم بھائی نے بھی ماشاءاللہ اپنی کوششوں سے مسجد تعمیر کی ہے، اور اسی طرح حسن طارق صاحب ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا تو جی چاہتا ہے جہاں جاؤں وہاں میں ایک مسجد بنا دوں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ ابھی انشاءاللہ سائمہ عربین ولاج میں مسجد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر درست آسان اور مہذب طریقے سے ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم جمہوری انداز میں احتجاج کر کے اپنا حق حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں طرف سے قابو کیا ہوا ہے۔